مجھے پہلے دن ہی اسکول خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا، تمہیں یہ اسکول عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا نہیں، یہ ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا، میں وہ آج آپ کو سناتی ہوں۔ یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس، ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف جنرل کرنل رہ چکے ہوں۔ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا جو ان کو چندہ لے کر اور تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے ان سے کہا، آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے اور ہم طالب علم کو اے سی چلا کر دے کر جائیں۔ 12 بجے تک سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی وہ گئے، اس نے دیکھا سب اس کو 12 بجے کھانا کھلا کر بستر وغیرہ دے کر چلے گئے۔ ہم صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم ڈر کے مارے کمرے کے ایک کونے میں کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے میں سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا تھا تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو اسکول کے باہر والا گیٹ کھٹکھٹاتا سنا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا یہ میرا وہم ہوگا۔ پھر میں اندر کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ جیسے ہی بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ میں دروازے کی جانب دوڑا۔ جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں یہ جان کر ڈر گیا کہ کچھ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ میں پھر سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، بستر پر لیٹنے لگا۔ پھر دروازہ بجا، لیکن اس کی بار باہر والا گیٹ نہیں تھا، بلکہ میرے کمرے کا دروازہ بج رہا تھا۔ اب اس اسکول میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ میرا دل دھڑکنے لگا اور ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی تھی، وہ ان میں سے تو کچھ مر چکے تھے اور کچھ زندہ تھے۔ وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے، مجھے کہہ رہے تھے، باہر نکلو، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر لیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور میں خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اپنا موبائل تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے نہ ملا۔